یہ وہ واقعہ ہے جو شاید پاکستان کے لیے تکلیف دہ ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ State language of Pakistan shall be Urdu. ایسے حقائق ہیں جو آپ کو بتائے نہیں گئے۔ Governor rule is imposed in East Pakistan. We must rise together. ان میں کون غدار تھا، کون ہیرو تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فہیم۔ فال آف ڈھاکہ۔ یہ وہ واقعہ ہے جو شاید پاکستان کے لیے تکلیف دہ ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ یہ تکلیف دہ تو ہے ہی، لیکن اس واقعے کے حوالے سے ہمیں عجیب سی شرمندگی کا احساس دلایا جاتا ہے کہ جیسے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے میں مغربی پاکستانیوں کا سب سے بڑا ہاتھ تھا۔ ہم احساس ندامت میں رہتے ہیں کہ سارا قصور ہمارا ہی تھا اور شیخ مجیب جیسے علیحدگی پسند تو الگ ہونے کے لیے مجبور ہوئے۔ یہ ویڈیو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اس مسئلے کو درست طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں اور تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، میں یہ انکار نہیں کرتا کہ کچھ غلطیاں ہوئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے حقائق ہیں جو آپ کو بتائے نہیں گئے۔ نہ وہ آپ کو مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں ملیں گے اور نہ ہی پاکستان مخالف کتابوں میں۔ حالات پاکستان ٹوٹنے تک آخر پہنچے کیسے؟ پاکستان کی آزادی سے 1971 تک کیا کچھ ہوتا رہا؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں 1948 میں مشرقی بنگال سے تعلق رکھنے والے ایک ہندو رکن اسمبلی دھریندر ناتھ دتا نے پاکستان کی اسمبلی کی کارروائی میں اردو کے ساتھ بنگالی کے استعمال کے لیے تحریک پیش کی۔ کیونکہ پاکستان ایک ملٹی لینگویج ملک تھا، اس وقت بہت ساری دیگر علاقائی زبانیں بھی تھیں، تو یہ تحریک مسترد کر دی گئی۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے کہا کہ پاکستان کے لیے جدوجہد برصغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں نے کی ہے، جن کی کامن زبان اردو ہے۔ صرف یہی نہیں، اس کے بعد مشرقی بنگال کے وزیر اعلیٰ خواجہ ناظم الدین نے بھی اردو کے حق میں بیان دیا۔ ان کے بیان کے بعد مشرقی پاکستان میں احتجاج شروع ہو گیا۔ We must rise together. The time for change is now. اس احتجاج میں جس بندے نے سب سے اہم کردار ادا کیا وہ شیخ مجیب تھا، جو اس وقت تک ایسٹ پاکستان اسٹوڈنٹ لیگ بنا چکا تھا۔ اس دوران ڈھاکہ یونیورسٹی میں باقاعدہ تحریک شروع ہوئی اور احتجاج شروع کیا گیا۔ اس کے بعد مارچ 1948 میں قائد اعظم جب مشرقی پاکستان گئے اور انہوں نے اردو کو پاکستان کی سرکاری زبان قرار دیا۔ Fellow citizens, I stand before you to declare that the state language of Pakistan shall be Urdu. تو ان پر بھی تنقید کی گئی۔ انہی دنوں میں تحریک پاکستان کے بنگالی لیڈرز میں اختلافات پیدا ہوئے۔ مولانا بھاشانی نے مسلم لیگ سے الگ ہو کر عوامی لیگ بنا لی، جس کا جوائنٹ سیکرٹری تھا شیخ مجیب۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں۔ قائد اعظم کے انتقال کے بعد مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے مسلم لیگی رہنما خواجہ ناظم الدین ملک کے دوسرے گورنر جنرل بنے، جو بعد میں وزیر اعظم لیاقت علی خان کے قتل کے بعد وزیر اعظم بھی رہے۔ انہوں نے ایک بار پھر اردو کو قومی زبان قرار دینے کا اعلان کیا۔ اس پر ایک بار پھر مشرقی پاکستان میں احتجاج ہوا۔ اس کے بعد دسمبر 1953 میں مشرقی بنگال کے انتخابات سے قبل حسین شہید سہروردی، مولانا بھاشانی اور شیخ مجیب کی عوامی لیگ نے ایک جگتو فرنٹ کے نام سے انتخابی اتحاد بنایا، جس کا ایجنڈا کچھ یہ تھا کہ بنگالی کو سرکاری زبان بنایا جائے گا اور وفاقی حکومت سے کچھ وزارتوں کے علاوہ زیادہ سے زیادہ خود مختاری حاصل کی جائے گی۔ اس ایجنڈے کے تحت اس اتحاد کو کامیابی حاصل ہوئی اور مضبوط وفاقی حامی جماعتیں ہار گئیں۔ فتح کے بعد شیخ مجیب الرحمان وزیر بنے، لیکن یہ انتخابات سب کچھ بدل دینے والے، کیونکہ اس کے بعد بنگالی اور غیر بنگالی آبادی کے درمیان اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے اور تلخیاں بڑھ گئیں۔ بنگلہ دیش میں مغربی پاکستان کے خاندانوں کی ایک مل تھی جس کا نام تھا آدم جی جوٹ مل۔ اس میں مزدوروں کے درمیان لڑائی ہوئی اور اس کے بعد فسادات شروع ہو گئے، جس میں سینکڑوں جانیں ضائع ہو گئی۔ اس کے بعد غیر بنگالیوں کے قتل عام کے واقعات بھی سامنے آئے۔ مئی 1954 میں گورنر جنرل غلام محمد کی مرکزی حکومت نے مشرقی بنگال کی صوبائی حکومت برطرف کر دی اور گورنر راج لگا دیا۔ Governor rule is imposed in East Pakistan. ظاہر ہے اسے کسی صورت میں ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں سے نفرتیں اور بڑھنا شروع ہوئی۔ اب یہاں تک اگر آپ واقعات کا جائزہ لیں تو یہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ آزادی کے 7 سالوں کے اندر ہی کسی نہ کسی سطح پر
دونوں حصوں میں اختلافات سامنے آنے لگے. خیر آگے بڑھتے ہیں. مشرقی پاکستان کے لوگوں کی نفرتیں کم کرنی تھیں یا کوئی اور وجہ. 9 مارچ 1956 کو AK فضل حق کو مشرقی بنگال کا گورنر بنا دیا گیا. پھر 1956 میں بنگال کے مقبول رہنما حسین شہید سہروردی پاکستان کے وزیر اعظم بنے. اپریل 1957 میں مشرقی پاکستان اسمبلی میں مکمل صوبائی خود مختاری کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور ہوگی. اس کے بعد 11 اکتوبر 1957 کو وزیر اعظم حسین شہید سہروردی سے استعفیٰ لے لیا گیا. اب چیزوں کو جلدی سے فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو مختصر ہے. جنوری 1964 میں شیخ مجیب عوامی لیگ کے جنرل سیکرٹری بن گئے اور اس پارٹی نے مشرقی پاکستان کے لیے مکمل صوبائی خود مختاری کا مطالبہ کر دیا. I demand full autonomy for Bengali people. جس میں مرکزی حکومت کے لیے صرف دفاع اور وزارت خارجہ اور کرنسی کے شعبے رکھنے کی تجویز دی گئی تھی، جو علیحدگی کی جانب ایک قدم تھا. آپ نوٹ کریں کہ شیخ مجیب ایک ایک قدم کر کے آگے بڑھ رہے تھے اور علیحدگی کے لیے فضا سازگار کر رہے تھے، اور ہمارے حکمرانوں کی حماقتیں ان کے لیے مددگار ثابت ہو رہی تھیں. اس کے بعد 1966 میں شیخ مجیب کے 6 نکاتی پروگرام میں ان کے مطالبات کو شامل کیا گیا، جس میں ایک بار پھر شیخ مجیب نے اپنے مطالبات میں تبدیلی کی اور اس بار 3 کی بجائے 2 شعبے دفاع اور وزارت خارجہ وفاقی حکومت کے پاس رہنے کا کہا گیا، جو شیخ مجیب کے اگلے پلان کے لیے جال تھا. یہ پوائنٹ تھا اصلاحات کے بعد جو ریاستیں بنیں گی، آئین کے تحت ان ریاستوں کو نیم فوجی یا علاقائی فوجی دستے قائم کرنے اور انہیں برقرار رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے. اب یہ پوائنٹ ایسا تھا جو پاکستان کو 2 نہیں کئی حصوں میں توڑنے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا تھا. جبکہ اسی پوائنٹ کو عوامی لیگ نے اپنی ویب سائٹ پر کچھ ایسے لکھا ہے کہ مشرقی پاکستان کے پاس ایک علیحدہ فوجی یا نیم فوجی دستہ ہوگا جس کا نیوی ہیڈ کوارٹر بھی قائم ہوگا. حالات آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہوئے. جنوری 1968 میں شیخ مجیب اور 35 دیگر سول اور عسکری اہلکاروں پر بھارت کے ساتھ مل کر مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے لیے سازش کرنے کا الزام لگا. اسے اگرتلا سازش کے نام سے جانا جاتا ہے. پھر دسمبر 1970 میں پاکستان میں عام انتخابات کا انعقاد ہوا، جس میں عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان کی 162 میں سے 160 نشستیں جیتیں. مغربی پاکستان کی 138 میں سے 81 نشستیں پیپلز پارٹی نے جیتی. ظاہر ہے کہ انتخابی نتائج آنے کے بعد عوامی لیگ کو دستور ساز اسمبلی میں واضح اکثریت حاصل ہو گئی. جنوری 1971 میں شیخ مجیب نے ڈھاکہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اب ہمیں 6 نکات کی بنیاد پر آئین بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا. وہ نکات جس کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ کتنے خطرناک تھے. خیر بھٹو صاحب اور شیخ مجیب میں شدید اختلافات پیدا ہوئے، جسے دور کروانے کے لیے صدر یحییٰ خان نے کردار ادا کیا، اور جنوری 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے وفد نے ڈھاکہ میں شیخ مجیب سے 3 روزہ مذاکرات کی، جس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے صدر یحییٰ خان سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ عوامی لیگ ان خطرناک 6 نکات پر مبنی مسودہ تیار کر چکی ہے جسے وہ بآسانی قومی اسمبلی سے منظور کرا سکتی ہے. بھٹو نے اس ملاقات میں صدر یحییٰ خان کو مشورہ دیا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس مارچ کے آخری ہفتے تک نہ بلایا جائے، لیکن اس کے باوجود صدر یحییٰ خان نے 3 مارچ کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا. ذوالفقار علی بھٹو نے پشاور میں اعلان کیا کہ پیپلز پارٹی کا کوئی رکن اجلاس میں شرکت نہیں کرے گا. صدر یحییٰ خان نے قومی اسمبلی کا طلب کیا اجلاس ملتوی کر دیا. اس فیصلے پر مشرقی پاکستان میں شدید رد عمل سامنے آیا. اس کے بعد مارچ میں مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن سرچ لائٹ کا آغاز کیا گیا. شیخ مجیب اور عوامی لیگ کے دیگر رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا. پاکستان میں فوج کے مختلف یونٹس کے اندر جو بنگالی افسران تھے اور ایسٹ پاکستان رائفلز ہیں بغاوت شروع کی. حکومت پاکستان نے الزام عائد کیا کہ عوامی لیگ 24 مئی سے ہی علیحدگی کے لیے مسلح بغاوت کی تیاری کر رہی. اپریل 1971 میں عوامی لیگ کے منتخب اراکین نے بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کر دیا. 14 اگست 1971 کو پاکستان کے یوم آزادی کی تقریبات اور حکومت کے حامیوں پر حملے کیے گئے، پیمفلیٹس تقسیم کیے گئے آزادی کے. اس کے بعد نومبر 1971 میں بھارتی فوج اور باغیوں نے مشرقی پاکستان کی سرحد پر گولہ باری اور کارروائیاں شروع کی. اس کے بعد بھارت کی فوج نے چٹاگانگ کے علاقے میں پیش قدمی شروع کی
اور پھر 16 دسمبر 1971 پاکستانی تاریخ کا سیاہ ترین دن آیا جب بھارت کی فوج نے ڈھاکہ کا گھیراؤ کر لیا. پاکستانی فوج کو لڑائی سے دستبردار ہونے کا کہا. کمانڈر ایسٹرن کمانڈ جنرل AK نیازی نے ہمت ہاری اور ان کی ہدایت پر پاکستان کی فوج نے ہتھیار ڈال دیے. اب یہ کچھ حقائق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اس کی پوری کہانی کو فاسٹ فارورڈ میں دیکھیں تو آپ کو بہت سارے لوگوں کے اصل چہرے نظر آئیں گے. ان میں کون غدار تھا, کون ہیرو تھا, یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں, لیکن یہ واضح ہے کہ اپنوں نے غداری بھی کی, موقع اور مفاد پرستوں نے اقتدار بھی بچانا چاہا اور طاقت کے استعمال نے حالات بھی خراب کیے, جس کی وجہ سے دو بھائی الگ ہو گئے. آج کئی دہائیوں بعد دونوں بھائی تو ایک بار پھر قریب آ رہے ہیں, لیکن اس تاریخی المیے کے ذمہ داروں کو تاریخ نے بہت سخت سزا دی. یہ واقعہ آج بھی بہت سے سازشیوں, اقتدار کی ہوس کا شکار اور نااہل کرداروں کے لیے ایک سبق ہے کہ اپنے مفادات کے لیے ریاست کی سالمیت سے نہ کھیلیں, ورنہ تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی.